مرشد کامل روحانی اسکالر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رخسانہ بشیر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ سوال: کیا کشف میں بزرگ ہستیوں سے ملاقات کے وقت سوال و جواب ہو سکتے ہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ جناب یہ سوال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جواب کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کشف ہے کیا۔ کشف کے معنی ہے کسی چیز کا کھل جانا۔ جب کوئی شخص اللہ کی راہ پر چلتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر انعامات کی بارش کرتا ہے اور اس کا ہو جاتا ہے، تب اسے انعام کے طور پر عجائبات عالم کی سیر کراتا ہے۔ یہی کشف کی ابتدا ہے۔ جس قدر رب تعالیٰ چاہتا ہے اسی قدر اسرار عالم اپنے اس بندے پر عیاں کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک کے مخفی معنی بھی اس پر کھلنے لگتے ہیں۔ انعام کے طور پر عطا ہونے والی کشف و کرامات بعض اوقات انسان کے لیے ڈسٹریکشن بھی بنتی ہیں۔ انسان انہی میں کھو جاتا ہے اور روحانیت کی راہ پر اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ ایسے میں بہتر یہی ہے کہ انسان ان کشف و کرامات میں کھونے کی بجائے اپنی نظر اپنے مقصد اور منزل پر رکھے اور کہے، میری منزل تو میرے رب کا قرب ہے۔ لطف اس وقت آتا ہے جب رب تعالیٰ انسان پر اپنا کرم کرتا ہے اور اسے اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں قرآن پاک کے مخفی معنی اس پر عیاں ہونے لگتے ہیں۔ لیکن بہرحال کشف کو اس حد تک ریسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی ابتدا تو وہیں سے ہو جاتی ہے جہاں اسرار عالم اس پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ رب تعالیٰ اپنی مرضی سے جس قدر چاہے انسان کو اپنے عجائبات کی سیر کی اجازت دے۔ اگر اس کی مرضی نہ ہو تو انسان لاکھ کوشش کر لے، پوشیدہ چیزوں کا بھید اس پر کبھی نہیں کھل سکتا۔ کشف میں پیغمبروں اور اولیاء کرام سے ملاقات بھی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ سب انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم سے عطا کیا جاتا ہے، اس لیے آلموسٹ یہ ون سائیڈڈ افیئر ہوتا ہے۔ اگر کسی بلند پایہ ہستی سے کشف میں ملاقات ہو تو عام طور پر انسان ان بزرگ کی باتیں سنتا ہی ہے۔ اس میں سوال و جواب اور مکالمہ کم ہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ ایک تو ان بزرگ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ ان کے سامنے اس انسان کی زبان کھل ہی نہیں پاتی، ان کا احترام بولنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ کچھ بلند پایہ ہستیوں کے سامنے تو انسان کی سٹی ویسے ہی گم ہو جاتی ہے، وہ انسان خواہ کتنا ہی تیز ترار کیوں نہ ہو، ملاقات کے وقت واقعتاً اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں کہ میں کتنی بلند ہستی کے سامنے پیش ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کشف میں بلند مرتبت ہستیوں سے ملاقات کے وقت مکالمہ عموماً ون سائیڈڈ افیئر ہی رہتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب کشف اس قدر جرأت مند ہوں کہ سوال و جواب کی ہمت کر لیں۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ حالت کشف میں انسان کی ملاقات بلند پایہ بزرگوں، پیغمبروں اور اولیاء کرام سے ہو جاتی ہے، اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ صاحب کشف علم کے کس مقام پر ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، کتاب ہے فقیر نگوی اور اس کا پیج 192 اور 193 ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔